السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ مریم نواز کا خطرناک موقع مسلم لیگ نون کے لیے نئی سیاسی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ تمام کوششیں، توانائیاں، جدوجہد یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، بیک چینل ڈپلومیسی، انڈر دی ٹیبل مفاہمت کی کوششیں، وٹ ایور، وہ تمام کی تمام کوششیں ضائع ہو سکتی ہیں جو مسلم لیگ نون اپنے لیے سیاسی میدان میں موجود رہنے اور سیاسی میدان میں اپنے لیے گنجائش بڑھانے کے لیے کر رہی ہے۔ سوال آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر مریم نواز نے ایسا کیا کہہ دیا جو ان کے روٹین کے بیانیے سے ہٹ کر ہے اور اتنا خطرناک ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ میں کہنے پر مجبور ہوا ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابی جلسے کے دوران، تقریر کے دوران یہ والا کلپ دیکھیں، اور یہ 38 سیکنڈ کا 40 سیکنڈ کا کلپ ہے، یہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مریم صاحبہ نے آخر ایسا کیا کہہ دیا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالا میں چھپ کر بیٹھا ہے، پکڑو اس کو اور اس سے نکلواؤ پیسے اور پاکستان کے قرضے ادا کرو۔ تو میں کیا یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر عوام اسی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑی رہی، نواز شریف کی آواز میں آواز ملاتی رہی، تو جو بات آپ نے کہی ہے نا، انشاءاللہ وہ حقیقت بنے گی ایک دن۔ کلپ آپ نے دیکھا، مریم صاحبہ نے اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو تھوڑا سا میں آپ کو اور زیادہ تفصیل میں بتا دیتا ہوں۔ مریم صاحبہ گفتگو کر رہی تھیں، عمران خان پر تنقید کر رہی تھیں، اور وہ یہ بات کہہ رہی تھیں کہ ہم پر ہمیشہ یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ ہم نے منی لانڈرنگ کی، چاہے نواز شریف صاحب پر لگے، چاہے حمزہ صاحب پہ لگے، چاہے شہباز شریف صاحب پر لگے، سلمان شہباز پہ لگے، حسن نواز پہ لگیں، یہ الزام لگتا ہے کہ منی لانڈرنگ کی جاتی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرر کو پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ بنی گالا پر چھاپہ ماریں، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے بڑا منی لانڈرر کون ہے۔ تو اس موقع پر جب وہ یہ بات کر رہی تھی، نیچے کراؤڈ میں کھڑے ہوئے کسی نوجوان نے ان کو ایک لقمہ دیا اور اس نے یہ کہا کہ GHQ پر بھی آپ چھاپہ ماریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے نوجوان نے جو وہاں پہ کھڑا تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ جو اونچی آواز سنائی دے رہی ہے اس کلپ میں، اس کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوہ اور عمران خان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جس پر وہاں پر کہکا سا لگا، آپ نے سنا بھی ہوگا کلپ کے اندر۔ اور اس کے بعد مریم صاحبہ نے تھوڑا سا توقف لیا، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں جس طرح آپ اس وقت تک جڑے ہوئے ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے لیے لفظ انشاءاللہ بھی استعمال کیا۔ اگر دیکھا جائے کسی اور معاشرے میں تو شاید ایسی بات نہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ پر میں بھی بہت تنقید کرتا ہوں، سب لوگ بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن سیاسی رہنماؤں کو جب اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب جلسوں کے اندر عوامی لیول پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کا جو الفاظ پر کنٹرول ہے، جو اپنا الفاظ کا چناؤ ہے، وہ بہت زیادہ مناسب ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم عوامی جلسوں میں بیٹھ کے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، تب اس وقت ہمیں ان تمام معاملات کو جو سنگین نوعیت کے ہیں یا خاص طور پر سینسٹیو معاملات ہیں، اس کے اوپر خاصی سوچ بچار کر کے بات کرنی چاہیے۔ نیچے کھڑے ہوئے لوگ جو کراؤڈ میں ہیں وہ تو شہ دیتے ہیں، وہ تو آپ کے پاس لقمہ پھینکتے ہیں، وہ تو آپ کی جو بات ہے اس سے انسپائر ہوتے ہیں، اور جو لیڈر سامنے سٹیج پہ کھڑا ہے اس کو کم از کم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب بات صرف یہ نہیں ہے کہ مریم صاحبہ نے یہ بات کی، بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ اگر ان کی بات میں سچائی ہے، اگر ان کی بات درست ہے، تو ہم نے ماضی میں کئی مرتبہ دیکھا کہ یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ خود مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی کمپرومائز ہوا۔ زیادہ لمبی، آپ کو زیادہ طویل مثالیں نہیں دیتا، صرف چند ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ ثابت ہوگا کہ کس وقت مسلم لیگ نون نے خود اپنے ہی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو کمپرومائز کیا۔ یاد ہے جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، تو اس وقت مسلم لیگ نون کے جو MNAs تھے، جو ان کی جو پارلیمانی پارٹی تھی، وہ اس ایکسٹینشن پر سائن کرنے کے خلاف تھی۔ خود پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایسا ہی موقف سامنے آ رہا تھا۔ ان کی طرف سے یہ تھا کہ اگر اس پر ہم اتفاق رائے اپوزیشن کر لیتی ہے تو ہم اس پر سائن نہیں کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون نے راتوں رات
اپنے موقف کو تبدیل کیا، اور صبح جب وہاں پر پولنگ ہونے لگ رہی تھی، وہ ان کے پارلیمنٹ میں پولنگ ہونی تھی، تو اس وقت مسلم لیگ نون نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی وہاں پر کہ جناب مجھے نواز شریف صاحب کی طرف سے واضح ہدایت ہے کہ ہم نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دینا ہے، اور پھر مسلم لیگ نون نے ووٹ دیا۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے فیصل واؤڈا ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں ایک فوجی بوٹ لے کر آ گئے تھے، اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ آج کیسا چمک رہا ہے، اور مسلم لیگ نون نے اس کو کیسا چمکایا ہے۔ تو اس کے بعد اس یعنی کہ ایکسٹینشن دینے پر مسلم لیگ نون کی حمایت کے بعد 6 ماہ تک نواز شریف صاحب بھی خاموش رہے تھے، اور 6 ماہ تک مریم صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بالکل خاموش رہا تھا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ دیکھیں جناب یہ کیا معاملہ ہے، لوگوں کو کچھ کہتے ہیں اور خود کچھ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ ایکٹیو ہوئے، پھر دوبارہ جلسوں میں آئے، پھر دوبارہ معاملات آگے چلے۔ لیکن اس کے بعد جب زبیر صاحب کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، اور اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس آئی سامنے آ کے، ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پریس کانفرنس کے اندر آ کے ہم سے اپنے لیے رعایتیں مانگتے ہیں، تو اس کے بعد پھر خاموشی، اس کے بعد پھر خاموشی، اس کے بعد پھر خاموشی۔ تو یہ خود ووٹ کو عزت دو کے بیانیوں کو کمپرومائز کیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہ جو پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی تھی اس کی میٹنگ ہوئی تھی، اور وہاں پر بھی بہت ساری باتیں میں نے اس کی انسائڈ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، لیکن کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھیں کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ ایسی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں پہ ایک موقع پر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ، میرے دل میں بہت کچھ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے آپ کے ڈنڈے سے ڈر لگتا ہے۔ تو ڈنڈے سے ڈر لگتا ہے، یہ بات آپ جان لیں کہ ایسے ہی ہے۔ پاکستان کے اندر نہ 73 سال کے اندر ایسا کبھی ہوا کہ جی ایچ کیو پر چھاپا مارا جائے، اور نہ ہی اگلے 73 سال، 173 سال، 1073 سال کے اندر ایسا ممکن ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی لوگوں کو، لوگوں کی رائے عامہ کو، لوگوں کی سوچ کو اس طرف لے کے جانا چاہیے۔ جو انتخابی دنگل ہے، انتخابی دنگل کو انتخابی انداز میں لڑنا چاہیے، اس کو ایک ایسے لیول پر نہیں لے کے جانا چاہیے جہاں پر ہم ایک نئے تنازع کی بنیاد رکھ دیں۔ اور آزاد کشمیر کے الیکشن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک نئے تنازع کی بنیاد نہ صرف بن جائیں گے، بلکہ اس کے نتیجے میں خاصا ہنگامہ برپا ہونے والا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے نتیجے میں خود مریم صاحبہ یہ بات کہہ چکی ہیں کہ اگر الیکشن کو چوری کیا گیا تو پھر اس کے بعد اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا، اسلام آباد میں ہم آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایک پولیٹیکل ہیٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے پھر جو بات کی جا رہی ہے جلسوں میں، وہ بھی قطعی طور پہ نامناسب ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے جس کے تحت ادھر تم ادھر ہم والی باتوں کو اس موقع پر اجاگر کیا جا رہا ہے؟ کیا ادھر تم ادھر ہم کی بات اگر مسلم لیگ نون یہ کہہ دے، یا جس طریقے سے ٹویٹرز پر مختلف لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں ادھر تم ادھر ہم والی بات، تو کیا ہم یہ بات افورڈ کر سکیں گے؟ بلکہ کسی نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ شاید فاروق حیدر صاحب جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، ان کی طرف سے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی گئی ہے۔ کیا اس یہ صورتحال ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف ہم معاملات کو لے کے جا رہے ہیں، جس طرف ہم اپنی پولیٹیکل ہیٹ کو بڑھا رہے ہیں، جس طریقے سے تمام معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ کسی ایک ایسے المیے سے برآمد ہوگا جو شاید ہماری جمہوریت کے لیے، ہمارے نظام کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے حالات واقعتاً اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر اگر سیاسی شدت، سیاسی حدت دونوں چیزیں اگر بڑھ گئیں تو اس کے نتیجے میں صرف اور صرف ایک بات ہوگی، اور وہ ہوگی السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں۔ اور اگر آپ یہ جملہ سننا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، ادروائز اس جملے کی میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ مریم صاحبہ نے جلسے کے اندر بہت ساری باتیں کی، آج ان کا خطاب بہت زیادہ اگریسو تھا، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے 22 سالہ جدوجہد پر خود پر سلیکٹڈ کی چھاپ لگوا لی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ عوام کی نہیں بلکہ کسی اور کی پسند ہیں، کیونکہ عوام کی پسند وہ ہیں ہی نہیں، اور اس کا ثبوت یہ عوامی جذبہ ہے۔ عمران خان کو کٹ پتلی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ضمنی الیکشن میں نواز شریف نے دن میں تارے دکھا دیے، اب چاہے الیکشن چوری کرو، ڈبے اٹھاؤ، یا الیکشن عملہ غائب کرو، آزاد کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس وقت ملک میں سب سے بڑا منی لانڈرر قابض ہے، اور اس نے ملک دشمن قوتوں سے
اربوں روپے لیے ہیں. یہ الیکشن نیریٹو ہے, اس کے اندر ایسی باتیں کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ الیکشن کے اندر آپ نے اگر حکومت کے خلاف تنقید نہیں کرنی, اگر آپ نے حکومت کو نشانہ نہیں بنانا تو کس کو بنانا ہے. لیکن آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسی جگہ کے اوپر جو اس وقت ہمارے لیے ایک فلیش پوائنٹ ہے, ہماری دشمنوں کی نظریں ہم پر ہیں, اس موقع پر ایسے جگہوں پر بیٹھ کر ہمیں ایسی بات کسی بھی صورت نہیں کرنی چاہیے. اور مریم صاحبہ کے ان ریمارکس کے بعد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے, مجھے یہ لگتا ہے کہ سول ملٹری تعلقات میں خرابی آئے گی, اور یہ سول سے مراد عمران خان نہیں ہے. مریم صاحبہ نے دانستگی میں یا نادانستگی میں انفیکٹ عمران صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کیا ہے, اور عمران خان کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ کی طرف یا اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ عمران خان کے کیمپ کی طرف مڑنے پر اب مجبور کرنے کے لیے یہ دو جملے جو آپ نے کلپ میں دیکھے ہیں یہی کافی ہیں. کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں موجود ہے اور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کنٹرول ہے اس کو آپ ایسے نیریٹو جو متنازع نیریٹو ہیں ان کے ذریعے آپ اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس کو ڈیمیج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک نیٹ اینڈ کلین بیانیہ ہے, ووٹ کو عزت دو. اس بیانیے کی طاقت کے ساتھ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرف لے کے جا سکتے ہیں بنسبت جی ایچ کے اوپر چھاپا مارنے کا نیریٹو دیکھے. جی ایچ کے اوپر چھاپا مارنے کا نیریٹو سے آپ کے اپنے پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے, اور اس شدت سے پیدا ہوں گے اگر یہ بات واقعتاً بڑھ گئی آگے تو پھر مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ نون کو ان تمام معاملات کو قابو میں رکھنا اور پھر بیک فٹ پہ آنا اور اس کے بعد نئی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا اس کے لیے خاصا مشکل امر ہوگا, اور اس کے جو پولیٹیکل ہیٹ کو ڈیولپ کرنے کے جو نتائج ہیں وہ خاص سے زیادہ سنگین ہوں گے. اور ویسے بھی ایسی بات کہنے کا کیا فائدہ کہ اس پر آپ عمل درآمد نہ کر سکیں. عمران خان صاحب آج کیا چیز بھگت رہے ہیں, یہی چیز بھگت رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھ کر وہ زمین اور آسمان کے کلابے ملائے, آسمان سے تارے توڑنے کی, چاند توڑنے کی, مریخ پر جانے کی, ایسے بلند و باغ دعوے کیے, خودکشی کر لوں گا, IMF سے قرضہ نہیں لوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, سب سے بڑا چور, سب سے بڑا ڈاکو, ہر ایک کو کہتے رہے. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے ہر ایک چیز پر کمپرومائز کیا, ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اپنے ہر ایک نیریٹو کے اوپر, اور اس کا نتیجہ ان کی عوامی طور پر جو پذیرائی ہے اس میں کمی ہے. کیونکہ اگر وہ تمام نیریٹوز انہوں نے ڈیولپ نہ کیے ہوتے, لوگوں کو اتنے سہانے سپنے نہ دکھائے ہوتے, تو شاید آج لوگوں کو ان کی کارکردگی پر اتنا زیادہ اعتراضات نہ ہوتے. لوگ کہتے ہیں یار اس نے تو یہ بات کی نہیں تھی, اس نے ایسی کون سی ایسی بات ہے, پہلے بھی لیتے رہے, یہ بھی لے لے گا IMF سے قرضہ. لیکن چونکہ یہ کہہ دیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا, تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ توق ان کے گلے میں موجود ہے. لہٰذا سیاسی رہنماؤں کو آج کل کے جو پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کی موجودگی میں ایک بات کہتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ کل کو جب یہ ریکارڈنگز ہمارے ہی حوالے سے چلیں گی تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہوگا, اور جواب کوئی نہیں ہوگا تو اس کے رد عمل کے طور پر جو چڑھائی کی جائے گی, جو مخالفانہ بیان بازی کی جائے گی, اس کو روکنا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. اور عمران خان آج یہ بات بھگت رہے ہیں, آپ کو یہ کل بات بھگتنا پڑے گی, تو بہتر یہ ہے آج ہی ہوش کے ناخن لے لیں تاکہ کل اپنے کہے ہوئے پر مکرنا نہ پڑے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.